بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب علامت المنافقی، منافق کی علامات اور منافق کی نشانیوں کا بیان۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس ترجمۃ الباب کو قائم فرمایا، جس سے مقصود فرقہ مرجیہ کا رد ہے، جو اعمال کو غیر ضروری کہتا ہے۔ تو حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اعمال ضروری نہیں ہیں تو پھر ان گناہوں کی وجہ سے مومن کو منافق کیوں کہا جا رہا ہے، اور مسلمان کو منافق کیوں کہا جا رہا ہے؟ کہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے یا وعدہ خلافی کرتا ہے یا پھر جو ہے امانت میں خیانت کرتا ہے، تو حدیث میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں علامت نفاق ہے اور منافق کی نشانیاں ہیں۔ اگر اعمال غیر ضروری ہے اور ایمان کے لیے اعمال ضروری نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں ان گناہوں کا اثر مسلمان پر یا مومن پر کیوں پڑ رہا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور اعمال ایمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ۔ حدیث دیکھیے، وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جعفر قَالَ حَدَّثَنَا نافع بن مالك بن أبي عامر ابو سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافقی، منافق کی علامتیں اور منافق کی نشانیاں ثلاثن، تین ہیں۔ کتنی ہیں؟ منافق کی تین علامتیں ہیں، تین نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہے کہ بعض احادیث میں منافق کی علامتیں تین بیان کی گئی ہیں اور بعض میں چار بیان کی گئی ہیں، تو دونوں احادیث میں کوئی تعارض نہیں ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر علامتوں کا بیان ہے، نشانیوں کا بیان ہے۔ تو ایک جگہ تین علامات اور ایک جگہ چار علامتیں بیان کی گئی ہیں، تو تین بھی ہو سکتی ہیں، کسی میں چار بھی ہو سکتی ہیں، یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک وقت میں وحی کے ذریعے تین علامتیں بتائی گئی ہوں اور دوسرے وقت میں وحی کے ذریعے چار علامات بیان کی گئی ہوں، اور یہی وہ عبارت ہے جس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے۔ باب علامت المنافق، یہ ترجمۃ الباب ہے، اور حدیث میں آیت المنافق ثلاث، منافق کی علامتیں تین ہیں، اس سے ترجمۃ الباب ثابت ہو رہا ہے۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ لہذا ان علامتوں کو بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ان گناہوں سے اور ان خطاؤں سے پرہیز کرے اور احتیاط کرے۔ جھوٹ، وعدہ خلافی اور خیانت بہت بڑے گناہ ہیں اور یہ دوسرے گناہوں کا باعث بنتے ہیں، اس لیے حدیث میں ان تینوں گناہوں کی بڑی وعید بیان کی گئی ہے۔ جھوٹ ہو، وعدہ خلافی ہو اور خیانت ہو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک دوسری بات یہ بھی ہے کہ اس حدیث سے فرقہ معتزلہ کی
یا خوارج کی تائید ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فرقہ معتزلہ اور خوارج کا عقیدہ کیا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب خارج اسلام ہے، گناہوں کی وجہ سے مسلمان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس حدیث سے ان کی تائید ہو رہی ہے، کیونکہ ان گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو منافق کہا جا رہا ہے اور مومن کو منافق کہا جا رہا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ گناہوں کی وجہ سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدوں کی اعمال منافق کی دو قسمیں ہیں، منافق کی دو قسمیں ہیں یا نفاق کی دو قسمیں ہیں، ایک عملی نفاق ہوتا ہے، ایک اعتقادی نفاق ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان گناہوں کی وجہ سے مسلمان کو جو منافق کہا گیا ہے اعتقادی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر کہا گیا ہے۔ عملاً وہ منافق ہے یا عملاً اس میں نفاق پایا جا رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ منافقی ہو گیا، نہ یہ کہ وہ کافر ہو گیا یا اسلام سے خارج ہو گیا، یعنی اس کا عمل جو ہے منافقانہ عمل ہے، ورنہ عقیدے کے اعتبار سے وہ مومن ہے، عقیدے کے اعتبار سے وہ مسلمان ہے۔ اسی لیے کہا گیا حدیث میں کہ جس میں یہ تین چیزیں پائے جائیں اس میں یہ نفاق کی علامتیں ہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ منافقی ہو گیا، یہ کہا گیا کہ منافق کی نشانیاں ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لے، وہ اپنے آپ کو درست کر لے، یہ کہا گیا۔ اگلی روایت دیکھیے، ابھی قال حدثنا قبیصة بن عقبة قال حدثنا سفیان عن الاعمش عن عبد الله بن مرہ عن مسروق عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع من کن فیہ، چار چیزیں جس میں ہے، کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے۔ خالص کیا ہے؟ کان منافقا خالصا، چار چیزیں جس میں ہے وہ خالص منافق کہا جا رہا ہے اس کو، لیکن یہ عملی اعتبار سے ہے، اعتقادی طور پر نہیں ہے۔ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق، تو اس میں نفاق کی ایک خصلت اور نفاق کی ایک عادت ہے، حتی یدعہا، یہاں تک کہ وہ اس خصلت کو، اس علامت کو ترک کر دے، چھوڑ دے۔ اذا اؤتمن خان، جب امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرے تو دھوکہ دے، یا جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، اور جب جھگڑے تو گالی گلوچ پر اتر آئے، تو جھگڑے میں گالی گلوچ میں گالیاں دینا، لعن طعن کرنا، یہ منافقانہ عمل بتایا جا رہا ہے حدیث میں، لہذا ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے۔ آج یہ چار چیزیں بھی مسلمانوں میں بکثرت پائی جا رہی ہیں، اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ خیانتوں کا بازار، جھوٹ کا بازار، خلاف ورزی کا بازار، گالیوں کا بازار عروج پر ہے۔ بہت چیزیں، خاص طور پر خواتین میں تو جھوٹ بہت زیادہ ہے، وعدہ خلافی بھی ہے، گالی گلوچ تو مت پوچھیے، اس لیے ان چیزوں کو ترک کر دینا چاہیے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تابعہ شعبۃ عن الاعمش، اس حدیث کی متابعت کی ہے شعبہ نے اعمش سے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں خالص مومن بنائے اور
ان گناہوں سے جو حدیث میں منافق کی علامتیں بتائی گئی ہیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔